دین سیکھنے سے آتا ہے، سنا سنانے سے نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مدرسے کا پہلا سالگرہ فنکشن جو ہے، ہمیں سالانہ جلسہ منائے جا رہے ہیں۔ میں ہمارے انور پاشا حسینی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند کلمات عنایت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلماء انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ فضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حاضرین و سامعین اور میرے پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے مدرسہ حضرت مریم علیہ السلام کا آج پہلا سالانہ جلسہ ہے۔ الحمدللہ اسی مقام پر، اسی تاریخ کو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اس مدرسے کا افتتاح عمل میں آیا۔ الحمدللہ ہمارے ساتھی حضرات سب مل کر یہ ارادہ کیے تھے کہ انشاءاللہ ہمارے شہر تاڑپتری میں 4 مدرسے بنائیں گے اور چاروں بھی عورتوں کے نام پر رکھے جائیں گے۔ الحمدللہ آج یہ ہمارا دوسرا مدرسہ ہے۔ پہلا مدرسہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دوسرا حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور انشاءاللہ تیسرا چوتھا جو ہے حضرت بی بی آسیہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام سے رکھے جائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کر کے انسانوں کو یہ کہا کہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارو۔ ہم سب کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ پیدا کر کے ایسے چھوڑا ہم کو؟ نہیں، بلکہ کیا بولا؟ یہ تمہیں دنیا میں جانے کے بعد یہ طریقے سے زندگی گزارو، یہ طریقے سے زندگی گزارے تو تمہیں کامیاب ہوتی، تمہیں میرے پسندیدہ بندے ہوتے۔ اگر تمہیں میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے اور دوسرا طریقہ اختیار کریں گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور تم کو میں سزا دوں گا۔ اگر تم اچھے راستے پر، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو تم کو میں انعام دوں گا، تم کو میں بہت سی نعمتوں سے نوازوں گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو پیدا کر کے ان کو طریقہ بتا کے وہ اپنے بندوں کو پریکٹیکل طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے، عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی بھیجا۔ کسے بھیجا؟ نبیوں کو۔ نبیاں کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے کو جو چل رہے ہیں ان خود عمل کر کے بہتر طریقے سے، اچھے انداز سے لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو زندگی گزارنے کا طریقہ جو بتلایا، وہی زندگی گزارنے کے طریقے کو ہم اسلام بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اسلام۔ اسلام مانے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ کون سا طریقہ؟ جو طریقہ اللہ تعالیٰ بتلایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس دین
اسلامی ہے۔ تو ایک زندگی ایک خالی صرف عبادتیں وغیرہ کا نام اسلام نہیں، بلکہ ٹوٹلی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ اسلام ہے۔ اب اسلام میں جب ہم کوئی اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو اسے مسلمان کہتے ہیں، اسے مسلم کہتے ہیں۔ اب ہر مسلم کو چاہیے کہ وہ اللہ کے طریقے پر اپنی زندگی گزارے، وہ طریقہ جو نبیوں نے ہم کو سکھایا، سمجھایا، بتایا، وہی طریقے کو ہمارے پورے نبیاں انجام کرے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی انجام دیے۔ ان کے بعد یہ ذمہ داری، یہ لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو صحیح راستے دکھلانا، صحیح لوگوں کو راستہ بتانا، یہ صحابہ کرام کے ذمہ آئی۔ اور ان کے بعد جب کہ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے عالماء سب ان کے پر آتے الحمدللہ آج تک ہمارے 1400 سال ہو گئے، حضور پاک علیہ السلام مبعوث ہو گئے۔ حالانکہ اسلام آ کے 1400 سال نہیں، اسلام آ کے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام جو پہلا ریلیجن ہے، جو پہلا جو دین ہے دنیا کا، جو پہلا متم ہے، اس کا نام اسلام۔ اسلام میں جو بھی انسان اپنی خواہشات کے مطابق شیطان کے بہکاوے میں آ کے جو اسلام سے ہٹ گیا، وہ ایک اور متم ہوا، اور ایک ریلیجن ہوا، اور ایک وہ مذہب ہوا، اور ایک وہ دین ہوا۔ تو جتنے بھی اسلام کے علاوہ جو جتنے بھی دین نظر آ رہے ہیں، وہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ حالانکہ اسلام صرف ایک ہی دن تھا، پوری دنیا میں ایک ہی آدمی تھا اور ایک ہی دین تھا۔ وہ ایک آدمی کا نام حضرت آدم، اور وہ ایک دین کا نام اسلام تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اس اللہ سے ڈرو جو ایک نفس سے پورے لوگوں کو بنایا، اور انہی سے ان کے جوڑے کو بنایا۔ وہ جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے کئی مردوں کو، کئی عورتوں کو پیدا فرمایا۔ بات یہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ جس طرح اسلام کی طاقت کیا ہے، اسلام کی طاقت مسلمان ہے۔ مسلمان جب تک اسلام پر چلیں گے تو مسلمان کی طاقت بنی رہے گی۔ جب مسلمان کلمہ پڑھ کے حضور پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے اور حضور پاک علیہ السلام کے پیغام پر عمل نہیں کریں گے تو وہ کمزور مسلمان ہو جائیں گے۔ جب کبھی کمزور مسلمان ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ جو کلمہ ہمیں جس کا پڑھ رہے ہیں ان کے تعلیمات پر بھی ہمیں عمل ضرور بضرور کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، اسلام کی طاقت مسلمان ہے۔ مسلمان دو ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے۔ مرد جس طرح مسلمان اسلام کی آدھی طاقت ہے، اسی طرح آدھی طاقت کا نام عورت ہے۔ یہ مدرسہ صرف اور صرف اس لیے قائم کریں کیونکہ جو اسلام کی جو آدھی طاقت ہے وہ کئی تقریباً جہالت کے گڑھے میں چلے جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے جا رہی ہے، اسلام کے تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہی ہے۔ تو یہ فکر رکھتے ہوئے ہماری آدھی طاقت کو پھر ایک مرتبہ مضبوط کرنے کے واسطے آج ہمارے پاس یہ مدرسے حضرت بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کرے۔ کیونکہ دین پر عمل کرنا تو کیا ہونا، پہلے دین کا علم ہونا۔ جب تک ہم کو دین کا علم نہیں ہوتا، جب تک ہمیں دین پر عمل کرنا ناممکن ہو جاتا، کوئی مسئلہ معلوم نہیں۔ کیونکہ ہم نے دین سیکھنا چھوڑ دیا ہے، دین سیکھنا چھوڑ دیا ہے، بس سنی سنائی بات پہ ہمیں عمل کر رہی۔ ہمارے نانی وہ بولے، ہمارے دادی یہ بولے، بازو والے یہ بولے، بازو والے یہ بولے، اس کو ایسا کرنا کہتے۔ کیونکہ عورت اگر دین سے دوری ہو جائیں گی تو ہمارے آنے والی نسل اور زیادہ اندھیرے میں گم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں سنی سنائی بات نہیں بلکہ سیکھی سکھائی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ دین سکھانے کے واسطے الحمدللہ یہاں پر یہ مدرسہ رکھا گیا ہے، انشاءاللہ اور مدرسے رکھیں گے۔ آپ آ کر دین سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ نہیں ہے بلکہ آپ اسلام کی آدھی طاقت ہے۔ بلکہ حضور پاک علیہ السلام عورتوں کے حقوق کے بارے میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو شاندار تقریر کیے ہیں وہ بے مثال ہے۔ آج وہ تقریر جو حضور پاک علیہ السلام اپنا آخری خطبے میں جو تقریر کیے ہیں وہ ہر عورت کو جاننا چاہیے، سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں عورتوں کے زیادہ حق بتائے گئے ہیں۔ آج سب سے زیادہ جو مظلوم جو ذات ہے وہ عورت کی ذات ہے۔ آج ہر طریقے سے مظلوم ذات ہے، ہر طریقے سے اس پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے حق اسے کچھ معلوم نہیں ہے۔
عورت کا حق، عورت کا پاور، عورت کا جو اسٹیٹس جو اسلام نے دیا ہے وہ خود بھول گئی ہے۔ جو انسان اپنا خود کا معیار، خود کا اسٹیٹس اگر بھول جائے تو اس کو کون وہ اس کا حق دیں گا؟ اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ ہمیں اپنے حق کو جانیں، اور سب سے بہترین جو عورت کو حق دینے والا جو مذہب ہے، جو دین ہے، وہ دین اسلام ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آج ہمارے حق ہم کو معلوم ہونا ہے تو کیا کرنا؟ کہ مدرسے کو آنا، دین سیکھنا، قرآن سیکھنا۔ صرف قرآن کو حروفوں سے پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ پہلا اسٹیج ہے قرآن کی خدمت کا، قرآن کے علم کا۔ حروفوں سے پڑھنا یہ پہلا اسٹیج ہے، اس کا بعد کا اسٹیج بھی ہم جانا چاہیے۔ آج ہمارے عورتوں بچے ہیں تقریباً 10 سال 12 سال میں الحمدللہ قرآن جو ہے ایک مرتبہ پڑھ لیتے، حروفوں کو پڑھ لیتے۔ بس بھائی تو قرآن پڑھ لیے، بس ماشاءاللہ بہت قرآن پڑھ لیے بچے، ایک نیا جوڑا سلا دیے، کچھ فاتحہ وغیرہ دلا دیے، کچھ تقسیم کر دیے مٹھائی وغیرہ، الحمدللہ ہمارے بچے قرآن پڑھ لیے۔ بھائی یہ بالکل پڑھ لیے، لیکن یہ پہلا اسٹیج ہے، اس کے بعد کا اسٹیج ہونا نا، اس کے بعد کا اسٹیج یہ بولنا کہ بچی، میری پیاری بیٹی، تو قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ، تو قرآن کا ترجمہ پڑھ، قرآن کے بارے، قرآن ہم کو کیا پیغام دے رہا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھ، ان کی سیرت مبارکہ پڑھ، احادیث کریمہ پڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ سکھائے نہ سکھائے ہمارے بچوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عورتوں کو کیا حق دیے ہیں اس کے بارے میں۔ امہات المومنین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ کیسے اپنی زندگی گزارے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں ہمارا خود، ہم اپنی عزت خود کرنا چھوڑ دیے ہیں، تو دوسرا کب کریں گے وہ ہماری عزت؟ ہم اپنی خود کی عزت ہم خود کریں گے تو دوسرے بھی ہم کو عزت کریں گے۔ آج ہماری عزت کیوں پامال ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہماری عزت ہماری نگاہوں میں، ہماری نظر میں ہماری عزت خود نہیں۔ آنا ہے تو کیا کرنا کہ ہم دین سیکھنا، دین سیکھنے سے آتا ہے، سنانے سے نہیں آتا۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آج ولادت مبارکہ ہے، جن کی پیدائش ہے، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا، علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہترین علمی معیار پر قائم تھے، صحابہ کرام بولتے تھے، صحابہ کرام فرماتے تھے کہ علی جو فیصلہ کرتی وہ حق پر ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے جس موقع پر، جس موڑ پر مشورہ کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہم نے جو جانا ہے صرف اور صرف دوسرے طریقے سے جانا ہے، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو ہم جاننا ہے تو علمی معیار سے جاننا چاہیے۔ اتنا علم آج ہم ان کی فاتحہ کر رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ان کے بتایا ہوا علم بھی سیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی سے محبت کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، اور علی سے بغض رکھنا یہ منافقت کی نشانی ہے۔ آج ہم لوگوں کو کئی ایسے ہمارے پاس مائیں بہنیں موجود ہیں، آج تک بھی نماز تو پڑھ رہے ہیں، آج ان سے جا کر پوچھیں، ادب کے دائرے میں رہ کے سوال کریں کہ اے میری پیاری بہن، کیا تو جو نماز پڑھ رہی ہے یہ نماز سیکھ کر پڑھی ہے یا دیکھ کر پڑھی ہے؟ تقریباً عورتیں آج صرف دیکھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے دادی ایسا پڑھ رہے تھے، ہمارے امی ایسا پڑھ رہے تھے، ہم ہی پڑھ رہے ہیں۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں وہ بھی معلوم نہیں، بلکہ ان ایسا بول دیا، ایسا بول دیا۔ ایک مرتبہ کیا تھا، میں بچپن چھوٹا تھا، ایک کھیڑے والے عورت ہیں گھر کے پاس، ہمارے امی بولے کہ بھائی وضو میں وضو کر رہی تھی تو 3 بار ہاتھ میں پانی چڑھائیے، ایسا۔ تو اور بولے کیا بھی ماں تمہیں 3 بار بول رہی، 4 بار نہ چڑھانا سوگا تو کہیں میں 4 بار نہ 3 بار نہ، نہیں دکھوں 4 ہے نہیں، اس کو 4 بار چڑھانا۔ دیکھو ہمارے میں دیکھ کے میں پریشان ہوا، اس کا لاجک تو کریکٹ ہے، کیا صحیح ہے کیا؟ ہم چھوٹی بچپن تھے، ہمیں جب جا کے ہم سمجھ میں آیا جو عقل بولتی ہے وہ عمل کرنا نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले कि 3 मरतबा हाथ में पानी चढ़ाना, 3 बार कुल्ली करना, है ना भाई। वो पाँव औरत को मालूम नहीं हुआ कि 7 आसमाना है तो फिर 7 बार चढ़ा दी थी ये। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमने दीन सीखना छोड़ दिया। ऐसे बहुत सी औरतें मौजूद है हमारे पास। और एक बात ये भी है कि आज हम कलमे पढ़ रहे हैं, लेकिन कलमे का माना क्या मालूम है हमको? कि हमारी तौहीद कैसे होना चाहिए, हम अल्लाह पर किस तरह ईमान रखना चाहिए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब एहतराम, उनकी रिसालत, उनकी नबूवत का किस तरह इकरार करना चाहिए, ये होना है तो हमको पहले इल्म आना चाहिए। हमको क्या आना? इल्म आना। ये ऐसे इल्मी इदारे हर जगह खोलना चाहिए। और आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, बल्कि अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को मदरसों की तरफ खींच कर लाएँ। रोज़ाना 10-15 मिनट रोज़ाना अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन सीखने के लिए निकालें और ऐसे मदरसों से बहुत ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठाएं। और अपनी बेटियों को और अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को भी दीन सिखाएं, क्योंकि बड़े आदमियाँ उन भी जो है मुझे बहुत आता लेके बढ़ गए, हालांकि कुछ भी आता नहीं उनको। हमारी छोटी लड़कियाँ अभी छोटा बड़ी सीखती लेगा तो हमें बोलते हैं। हालांकि इंसान आज इतना मसरूफ़ हो जा रहा है, इतना मसरूफ़ हो जा रहा है कि अल्लाह के पनाह वो मसरूफ़ कई बार मालूम है कैसे भी। आज हर चीज़ की सहूलत होने के बावजूद भी दीन के लिए वक्त नहीं निकाल रहा, क्योंकि उसे खुद दीन सीखने का इरादा नहीं है। जब दीन सीखने का इरादा हो जाएगा तो खुद ब खुद अल्लाह ताला रास्ते खोल देता। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप ये मदरसे से खूब फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को दीनी तालीम दें और अपने घरों में दीनी माहौल लाएं, क्योंकि यही रास्ता, यही ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा हमको अल्लाह ताला ने सिखाया है। हम अल्लाह के बंदे हैं नहीं, तो अल्लाह के बंदे हैं तो किसका हमें किसकी बात मानना, किसके तरीक़े पर चलना? अल्लाह बताए तरीक़े पर चलना ना। तो हमको चाहिए कि ये तरीक़े पर चलेंगे। अब कुछ भी काम करना है, हमें कुछ भी करना है तो क्या करना है? हमें पहले एक अच्छे आलिम से पूछ लेना। नहीं कुरान में हमें खुद ढूंढना, हदीसों में ढूंढना, हमें खुद नहीं कोई अवेलेबल है तो अच्छे आलिम से पूछना, पूछ के उस पर जो बोले उस पर हमें चलना। क्या भाई, उन पूछे इन बोले थोड़े जो बोल देंगे पहले से आ रहा है, ये आपका क्या है, ये पहले से आ रहा है, ये आपके क्या है, ये बोल रही नए बात बोल रही हैं। नहीं ऐसा नहीं, ये हमारा धोखा है, हमारा अक्ल का धोखा है। पहले से नहीं, ये बीच से आया। सो पहला जो इस्लाम सिखाने वाला शख्स है वो कौन है? वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो रसूल पाक अलैहि वसल्लम जो तरीक़ा सिखाए वो किताबों में मौजूद है, वही किताबों से उलमा इकराम निकाल कर बोलते हैं। ये हमारे जो मिसाल के तौर पर छोटा देखें कि सोग माने हमारे मोटी बातों में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? दिना, छोत बोलते हैं। हाँ, अब हमें कोई मर जाए, है 40 दिन है, अभी छोत में ही हमें 40 दिन सोग में है, ऐसा। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम साफ फरमाते हैं कि सोग जो भी मर जाए, कोई भी इंसान इंतकाल हो जाए, तो हर एक के लिए सोग सिर्फ 3 दिन तक जायज़ है। कितने दिन? 3 दिन है। अब नया बोल रही तुम लोग, पहले से हमारे बाप दादा चल लेते आ रहा है, हम 40 दिन रहती हैं, नया कपड़ा पहनते नहीं, हमें ये नहीं करते वो नहीं करते। तो पहले कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमा रहे हैं कि 3 दिन। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की एक बीवी मोहतरमा थी अज़वाज मुतहरात में, उनके भाई इंतकाल हो जाते, तो 3 दिन होते ही उन क्या करते मालूम? इतर मंगाते, इतर मंगा के इतर लगा लेते उन्होंने। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बीवी तो बोलते कि मैं इतर कई बार से लगा रहा हूँ मालूम, मुझे कोई इतर लगाने की हाजत नहीं, सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ कि मेरा भाई इंतकाल होगा, 3 दिन हो गया। अब मैं ऐसा गम में सोग में रहे तो समझेंगे लोग कि सोग 3 दिन से ज़्यादा हो गए है कि, तो ये नको समझो, तुम ये मत समझो, बल्कि सोग सिर्फ 3 दिन है। और जिस किसी औरत का शोहर इंतकाल हो जाए तो उसके लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि 4 महीने 10 दिन होना चाहिए। कितने दिन? ये 40 दिन का कहाँ भी नहीं, ना इधर है ना उधर है सो कितने दिन? 3 दिन या 4 महीने 10 दिन। कुरान में अल्लाह ताला 4 महीने 10 दिन फरमा रहा है जिस किसी औरत का शोहर इंतकाल हो जाए, उसके लिए 21 हो।
اور کوئی بھی انتقال ہو جائے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 3 دن سو، لیکن آج ہم لوگوں کیا کر دیا ہے جہالت میں 40 دن کا مقرر کر دیا. حالانکہ ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں. ہم کو کب معلوم ہوگا یہ؟ جب کہ ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، دین کی کتابیں پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا. تو آج حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے، آپ کی پیدائش ہے 13 رجب کو. آج الحمدللہ 15 رجب ہے. اسی موقع پر اس مدرسے کے افتتاح عمل میں آیا. الحمدللہ میں تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، خصوصاً آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں، آپ کے پاس دین سکھانے کے لیے الحمدللہ یہ مدرسہ قائم ہوا. آپ کو چاہیے کہ آپ کے گھر کے سامنے بھی برکت اگر ٹھہر گئی ہے اور آپ ابھی تک دروازہ نہیں کھولیں گے تو ہم سے زیادہ بدنصیب کون ہوں گے بولو؟ کیا بھائی؟ تو انشاءاللہ جو بھی ہم پروگرام رکھتے ہیں، جو بھی ہے، آپ کو قرآن پڑھنے آتا پھر آپ پڑھے، کیونکہ گھر میں اتنا مصروف رہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی. اگر مدرسہ آنے کا ذہن بنا لیں گے، الحمدللہ قرآن آتی ہے ہم کو، اچھا پڑھنے آتا، لیکن آ جائیں گے تو کیا ہوگا 10 منٹ یہاں پہ قرآن خود بخود پڑھ لے کے ہم خود گئے جا. تو روزانہ 10 منٹ ہمیں قرآن پڑھ لیتے ہوئے گئے جا، کیونکہ گھر میں رہیں ہم 10 منٹ ٹائم نکال سکیں کیا؟ قرآن کھولنے کی توفیق ہو رہی کیا؟ نہیں ہو رہی. تو یہاں پر آ جائیں گے تو 1-2 بچوں کو سبق بھی سن سکتی ہیں، یا ہمیں 2 آیتیں پڑھ سکتی ہیں، یا آیت اس کا ترجمہ وغیرہ پڑھ سکتی ہیں، یا کچھ بات معلوم کرنا ہے وہ معلوم کر سکتی ہیں، معلوم ہے سو بات دوسرے بچوں کو سکھا سکتی ہیں. کیا بھائی؟ تو الحمدللہ آج ہمیں یہ مدرسے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اتنا فائدہ اٹھانا کہ آج ہمارا یہ پورا ماحول اسلامی ماحول ہو جانا. کوئی بھی عورت جو ہے اسلام سے دور نہیں ہونا، کیونکہ آپ کمزور ہوں گے تو آپ کمزور نہیں بلکہ اسلام کمزور ہو جائے گا. اسلام کمزور ہویں گے، کیونکہ ہمارے مرد حضرات کو دین سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے بہت سے موقع ہیں. ان حافظہ مزاق ملتی ہیں، ان چائے پیتے پیتے باتیں کرتی ہیں، اور مسجد میں جاتی ہیں، اور جمعہ نماز کو جاتی ہیں، جلسوں میں جاتی ہیں. کہیں ادھر بڑا جلسہ ہے، ادھر بڑا جلسہ ہے، اننت پور جلسہ ہے، جا کے وہاں سن لیتے، بات کر لیتے، سب دین سیکھ رہی ہیں. آپ لوگ میں ہمیشہ یہ بولنے کا ہمارے مرد حضرات کو، عورتیں دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو غلطی ان کی نہیں بلکہ ہماری ہے، کیونکہ ان کو ہمیں دین سکھایا نہیں، دین سیکھنے کا پلیٹ فارم ہی نہیں دیا ان کو. تو جب ہم دین ہی نہیں سیکھیں گے تو ان کو دین کا مطالبہ، دین پر عمل کرنے کا مطالبہ کرنے کا ہم کو حق نہیں. تو ہمیشہ ٹی وی دیکھ لے بیٹھ رہی، وہ کر رہی، فون دیکھ رہی، بولے ہم کو حق نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسے دین سکھایا، دین کی باتیں بتلائے، دین کی کتابیں دیے، دین کے بارے میں ڈسکس کرے، دینی مجلس قائم کرے، کبھی نہیں کرے. تو مرد حضرات کو آپ سے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے اس مدرسے میں اور ہمارے اس علاقے میں ایک پلیٹ فارم آپ کو میسر ہو گیا ہے، آپ کو دین سیکھنے کا بہترین پلیٹ فارم. یہاں پر آ کے آپ بہت بلا جھجک ہمیشہ کتابیں ہیں، تیلگو ہے، اردو ہے، کون سی بھی پڑھ سکتی ہیں آپ، کچھ بھی پوچھ سکتی ہیں آپ، کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ. بلکہ اپنے دوست احباب کو، آپ کے گھر کے پاس کوئی رشتہ دار آئے تو فیسٹ وزٹ کرائیے. آپ آؤ ہمارا مدرسہ دیکھیں، ہمارا پاس آؤ، ہمیں سیکھیں گے، یہاں جاکیں گے، بس 10 منٹ 15 منٹ. تو آپ اگر جب یہ کرنا شروع ہو جائیں گا تو خود بخود ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، ہماری نسل اچھی ہو جائیں گی، ہمارا اسلام اچھا ہوگا، ہمارا دین اچھا ہو جائے گا. کوئی بھی ہمارے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی ہم کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا. تو آپ سے یہی بار بار گزارش ہے کہ آپ دین سیکھیں، آپ اپنی اوقات کو جانیں کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اور آپ کا پاور کیا ہے، آپ خود جانیں. جب آپ جانیں گے تو آپ جب انشاءاللہ ہمارا اسلام کمزور نہیں ہوگا بلکہ ہمارا اسلام اوج سریا پر چلے جائے گا اور اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ الحمدللہ ہمارا پورا ماحول دینی ماحول ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ دین سیکھیں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے، دین کی باتیں کرنے، دین سیکھنے اور دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقے میں، پورے شہر میں دین کا ماحول پیدا کرنے اور دین کا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ. اب جو ہے ہمیں ہمارے انور صاحب کو جو ہے گلپوشی کا میں گلپوشی کرنے ہمارے ولی بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے ہمارے انور صاحب کی گلپوشی فرمائیں. کاڑو کاڑو ہاں کاڑو ہاں سچ کاڑو پڑھیے، درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انور صاحب کے لیے ایک چھوٹا جو ہے ہمارے مدرسے کی سالگرہ کے موقع کے اوپر ایک چھوٹی نشان، ایک چھوٹا تحفہ.
اب جو ہے ہمیں بچوں کو اور بڑوں کو امتحان رکھے تھے، قرآن کے حفظ کے کمپٹیشنز رکھے تھے، آخری 10 صورتیں اور الحمد شریف کا ترجمہ، آیت الکرسی کا ترجمہ، یہ پورے جو ہے بچوں کو کمپٹیشن رکھے تھے۔ اس میں بہت اچھے طریقے سے بچے جو ہے شامل ہوئے، شرکت فرمائے، اور ان میں سے چند لوگ جو ہے کامیاب ہوئے، بہت ہائیسٹ مارکس سے کامیاب ہوئے، اور باقی سب لوگ بھی پڑھے، لیکن اور زیادہ پڑھنے کی اور زیادہ انہیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں پرائزز دیں گے۔ قرآن کی کمپٹیشن میں، حفظ کی کمپٹیشن میں 3rd پرائز ہے ماہرہ سلطانہ آئے۔ قرآن حفظ کمپٹیشن میں 2nd پرائز پی حاجی نہار، وہ آئے اپنا انعام کو کلیکٹ کریں۔ قرآن حفظ کمپٹیشن میں پہلا پرائز جو ہے ثنا فاطمہ، اس کے بعد جو ہے ہمیں اسلامک کوئز کمپٹیشن رکھے تھے۔ اس کے لیے ہمیں ایک میٹیریل تیار کر کو دیے تھے، تقریباً 25 پیجوں کے میٹیریل تیار کر کو دیے تھے۔ اس میں جو ہے کلمات تھے، ایمان مجمل، مفصل، استغفار، درود شریف، اذکار نماز، اور مہینوں کے نام، اور جو عربی میں جو ہے دن کے نام، یہ پورے کے پورے جو ہے ہمیں اس میں دیے تھے۔ اس کمپٹیشن میں 3rd پرائز جو ہے عائشہ ایس عائشہ ہے۔ اسلامک کوئز کمپٹیشن میں 2nd پرائز پی حاجی نہار، پی حاجی نہار، باقی لوگ بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ اسلامک کوئز کمپٹیشن میں 1st پرائز ثنا فاطمہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عربک کیلیگرافی کا جو ہے کمپٹیشن رکھے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو عربی میں ہوتی یہ اچھے انداز سے لکھتی، دیکھو ہمارے توگران کے اوپر ہوتی، اس سٹائل میں لکھنے کا ایک کمپٹیشن رکھے تھے۔ اس میں جو ہے 1st پرائز کے انشو صدیقہ، اور اسی طرح ہمارا مدرسہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بڑوں کے لیے بھی ہے۔ ہمارے ولی بھائی، ہمارے غوث پیر، ایسے جو کام کرنے والے ہیں انہوں بھی آ کو پڑھتی، ان کے لیے بھی قرآن کے حفظ کمپٹیشن، اسلامک کوئز کمپٹیشن، اور اسی طرح تجوید کا ایگزام رکھے تھے۔ ان سب میں جو ہے پہلا نمبر جو ہے ہمارے شیخ علی، ہمارے حیات پاشا صاحب، ان کی گلپوشی کرنے کے لیے میں ہمارے بابا بھیا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے ہمارے حیات صاحب کی گلپوشی کریں۔ ہاں ہو گیا سر، اب تھوڑے پریس ہے تو میں بات کرنا اس میں۔ اور ہمارے حیات صاحب کو مدرسہ مریم کی سالگرہ کے موقع کے اوپر ایک نشانی، اور میں حیات صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہو گیا صاحب کے مدرسہ خدیجہ الکبریٰ کے جو بڑے لوگ ہیں جو ایگزام میں کامیاب ہوئی، ان میں سے ہمارے 1st پرائز جو ہے شیخ علی کو دیا گیا ہے، تو وہ آئے حیات صاحب کے ہاتھوں سے ان کے پرائز کو کلیکٹ کریں۔ اور 2nd پرائز ہمارے محمد حسین ہے، وہ آئے۔ ہمارے مدرسہ کی طرف سے ہمارے استاد
صاحب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرور عالم شاہ مدینہ لے لو ہمارا سلام، لے لو ہمارا سلام. سرور عالم شاہ مدینہ لے لو ہمارا سلام، لے لو ہمارا سلام. دینوں ملا قرآن ملا ہے تم سے یا خیر الانام. لے لو ہمارا سلام، لے لو ہمارا سلام. سرور عالم شاہ مدینہ لے لو ہمارا سلام، لے لو ہمارا سلام. قائم کرو تم بے شک نماز، قائم کرو تم بے شک نماز. ایمان کا گلشن پھر کھلے گا. عشق نبی گر دل میں نہیں تو، عشق نبی گر دل میں نہیں تو ان کو خدا بھی نہ ملے گا. ذکر نبی تو کرتا چلا جا، ذکر نبی تو کرتا چلا جا، جنت میں ہوگا مقام. لے لو ہمارا سلام، لے لو ہمارا سلام. سرور عالم شاہ مدینہ لے لو ہمارا سلام، لے لو ہمارا سلام. اپنے مجید کو آقا بلا لو، اپنے مجید کو آقا بلا لو. یہ انتجا ہے بس ہمارے، آنکھوں میں آنسو لے کے تمنا امت کھڑی ہے یہ تمہارے. ہم کو عطا ہو زمزم کا پیالہ، ہم کو عطا ہو زمزم کا پیالہ. ہم ہیں تمہارے غلام، لے لو ہمارا سلام، لے لو ہمارا سلام. سرور عالم شاہ مدینہ لے لو ہمارا سلام، لے لو ہمارا سلام. آمین. ربنا تقبل منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. آمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا بارك فيك هذا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام محمد آمين. طلب الخصوص
حضور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ہمارے جلسے کو کامیابی عطا فرما، اس کو قبول فرما لے مولا۔ اللہ ہمارے زبان میں اثر عطا فرما، اللہ مدرسے کی دنیا ناچور ترقی عطا فرما۔ اللہ جو بھی مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں مولا، یا اللہ ان سے تو راضی ہو جا مولا۔ یا اللہ اس کا بدلہ تو دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ اللہ اس مدرسے میں روز آتا جو بھی منسلک ہو رہے ہیں مولا، اللہ جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مولا، اللہ ان کو خوب برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، ان کے پریشان دور فرما دے مولا۔ اللہ اسی طرح ہم سب حضرات کو اللہ دین سیکھنے اور سکھانے توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا، جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے ویسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے ویسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھ مولا۔ اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے مولا۔ اللہ ہمارے دلوں کو اطاعت کی طرف پھیر دے مولا۔ شیطان کے شر سے بچا لے مولا، ظالم کے ظلم سے بچا لے مولا۔ اللہ منافقین کے نفاق سے بچا لے مولا۔ اللہ ہمارے عورتوں کو قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ یا اللہ ان کا حق ہم سب کو دین ادا کرنے توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کو دین کی نعمت سے نواز دے مولا، وہ بھی دور دور تک جا کر یا اللہ خوب دین پھیلانے توفیق عطا فرما۔ شب و روز دین کی تبلیغ میں، دین کے کام میں گزارنے توفیق عطا فرما۔ یا العالمین جو بھی جس طرح بھی اس مدرسے کو چلانے میں ساتھ دے رہے ہیں مولا، اس کا بدلہ تو دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما، تیرے شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ جو بھی اس مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں مولا، اس کا بدلہ تو 100 گنا تیرے شان کے مطابق عطا فرما مولا۔ یا العالمین ہمارے جسموں میں برکت عطا فرما، ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے زبانوں میں برکت عطا فرما، ہمارے روشن ضمیر عطا فرما، ذہن کو صاف پاک رکھ دے مولا، پاک لوگوں کے ساتھ رہنے توفیق عطا فرما، پاک لوگوں کو میں ہمارا شمار نصیب فرما۔ یا اللہ اسلام کی خدمت میں ہمارا زندگی گزارنے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی جس طرح بھی یا اللہ خدمت کیے ہیں اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما لے مولا۔ یا اللہ یہاں پر جو بھی حضرات آئے ہوئے ہیں مولا، ان کی پریشانی کو تو ہی بہتر جانتا ہے مولا، ان کے پریشانی کو دور فرما کر اللہ ان لوگوں کو بھی دین کی طرف راغب کر دے مولا۔ یا اللہ ان کے ذہنوں کو پھیر دے مولا، دلوں کو پھیر دے مولا۔ یا العالمین ہمارے دعا کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل کرم سے اللہ حضور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے قبول مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله۔